وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ مضمون سن رہے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں. ابلیس حاضر ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابلیس سے سوال کیے تو اس نے جواب دیے. اسی سلسلے میں آپ مضامین سماعت فرما رہے ہیں. چند سوالوں کے جواب آپ سن چکے. اسی سلسلے میں پورا مضمون شروع سے پھر سن لیجیے اور جو مضمون باقی ہیں اس سے متعلق بھی تفصیلات کچھ سن لیجیے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دو. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع والا غنی اور مالدار، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم اور چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن. یہاں تک آپ مضامین کو سن چکے ہیں. گزشتہ جمعے کو مضمون آخر یہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ دل میں ہمدردی کا جذبہ بھی ایسا رکھا ہے ایمان والوں کے کہ وہ خیر خواہ ہوتے ہیں سب کے، اور اس طرح سے اپنے طور پر دوسروں کو آرام پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. انسان تو انسان جانوروں تک کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں، اور یہ جذبہ ایمانی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مومن دوسرے کے لیے کام آتا ہے. اور حقیقت ہے کہ اس کی ہمدردی دل میں اتنی اتر جاتی ہے کہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی. کچھ واقعات میں نے عرض کیے تھے. زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آ جاتے ہیں جہاں انسان کسی کے کام آ جاتا ہے. جو اپنے سے متعلق واقعات ہوتے ہیں یہ سب صرف اور صرف تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا احساس بھی رہے اور ہم کبھی موقع پڑے تو کام بھی آ جائیں. ورنہ کوئی بڑائی مقصود نہیں ہوتی، بڑائی اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے. گزشتہ جمعے کو بھی دو ایک واقعہ سنا ہے ہمدردی کے جانوروں کے ساتھ. میں جب تک اسکوٹر چلاتا رہا میری بھرپور کوشش تھی کہ اللہ پاک مہربانی رکھیں اور میری اسکوٹر سے کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی جانور نہ مرے. زندگی میں کبھی ایسا موقع آ بھی جاتا ہے کہ جانور اچانک سامنے آ جاتا ہے. بلی کا بچہ آ گیا، کتا آ گیا، کتے کا بچہ آ گیا، پرندہ آ گیا، مختلف ایسے عنوانات ہو جاتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتا رہا اور ان کا کرم ہوا کہ جتنے عرصے بھی اسکوٹر چلائی ہے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ حفاظت ہی رہی. جبکہ کئی مرتبہ ایسے مواقع آ گئے کہ اچانک جانور سامنے آیا اور گرتے گرتے بچا. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مہربانی فرمائی کہ جانور بھی بچ گیا اور میں بھی بچ گیا. ورنہ بعض وقت دوست احباب سے سننے میں آتا ہے کہ اسکوٹر سلپ ہو گئی، گر گئے، چوٹیں لگ گئیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ویسے ذاتی طور پر خود اپنے طور پر ہی سمجھ لیجئے کہ زندگی میں اسکوٹر چلاتے ہوئے چند بار حادثات ہوئے. ایک مرتبہ ہنسلی کی ہڈی ٹوٹی اور ویسے زخمی ہو جایا کرتا تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، خیر ہے کہ کوئی جانور مجھ سے مرا نہیں، اور میں بہت فکر مند رہتا تھا اور دل میں یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھ سے کوئی جانور مرے نہیں. ویسے خدمت کے لیے اللہ پاک نے کچھ ایسا جذبہ عطا فرمایا، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میرے بزرگوں کی، میرے ماں باپ کی، استادوں کی، سب کی تعلیم اور تربیت کہ کسی کے کام آنے کا جذبہ بہت زیادہ غالب رہا، اور اللہ کی مہربانی ہے اور مہربانی رہے کہ اب بھی یہی جذبہ کار فرما ہے، اور دل چاہتا ہے کہ دوسروں کے کام آتے رہیں، خدمت کرتے رہیں. کبھی بھی جانور پھنسا ہوا ہوتا ہے مشکل میں، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے بہت زبردست. اگر اس کی مدد کر دی جائے تو اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں، اور وہ جانور بھی حقیقت ہے دعا دیتا ہے. کبھی بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، اسکول کی کتابوں میں آتا تھا اور پڑھتے تھے، قصوں کہانیوں میں ہوتا تھا، شیر تھا، اس کے پنجے میں کانٹا چبھ گیا اور وہ بہت زیادہ پریشان رہا. اتنا پریشان رہا کہ اس سے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا. ایک آدمی اس نے جب دیکھا کہ پنجہ سوجا ہوا ہے، شیر چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا، تو قریب آیا اور بات چیت کی. شیر سے کہا کہ میاں تمہارا تو کام تیر پھاڑ کر کے کھا جانا ہے، میں تم سے اگر ہمدردی کروں گی تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ تم مجھے چھوڑو گے نہیں. تو اس میں یہ تھا کہ اس نے وعدہ کیا کہ آپ یقین جانیں میرا کانٹا آپ نکال دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میرا وعدہ ہے. البتہ اتنا کریں کہ ظاہر ہے کانٹا کھینچیں گے تو تکلیف ہوگی، ایک لکڑی میرے منہ میں دے دیں، جب تکلیف ہوگی تو میں اس کو دباؤں گا اور آپ میرا کانٹا نکال دینا. تو اس میں یہی تھا کہ اس نے منہ میں لکڑی دے دی موٹی سی، جو زور لگانے پر وہ دبائے تو ٹوٹے نہیں. اور اس کے بعد وہ قریب آیا، اللہ کا نام لے کر اس نے کانٹا پکڑ کے جو کھینچا تو شیر تڑپ گیا، کیونکہ ظاہر ہے کانٹا پک چکا تھا اور وہاں مواد بن چکا تھا، اس کی جان پر بن رہی تھی. تو شدید تکلیف ہوئی نکالنے میں، لیکن بہرحال شیر نے وعدہ نبھایا کہ اس کو کچھ نہ کہا، اور جب کانٹا نکل گیا تو بہت شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری مجبوری کو ختم کر دیا، اور اس طرح سے اس کی جان بچی رہی. جبکہ یہ بھی واقعہ مشہور ہے حکایات میں کہ ایک شیر تھا، کہیں پھنسا ہوا تھا. ایک حضرت انسان بڑائی کا کام کرتے تھے، لکڑیاں چیر رہے تھے، شیر آ گیا. شیر نے کہا، ترنے والا ہاتھ آ گیا بغیر محنت کے. اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، وہ تو کھائے گا ہی کھائے گا، مجھے پتا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کر، میرا کام تو ذرا کرا دے. ظاہر ہے کہ انسان انسان ہے، جانور جانور ہے. کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک نے فوقیت عطا فرمائی ہے تو انسان کی عقل بہت اونچی ہے. جانوروں کو ادراک اور شعور ملا، حضرت انسان کو ادراک اور شعور کے ساتھ عقل بھی ملی. اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگا یہ لکڑی چیر رہا ہوں، تو اس کو چیر دوں پہلے پوری، پھر تو مجھے کھا لینا. اس میں یہ مدد کر دے میری کہ چیرنے کے سلسلے میں یہ آری پھنس رہی ہے، تو وہ اس کو میں ذرا پچٹ لگا کے چیروں تو اس میں اپنے دونوں پنجے لگا، اور پنجے لگانے کے بعد زور لگا تاکہ میں پیچھے جو کاٹنی باقی ہے وہ کاٹ لوں، اور اس طرح سے تو مجھے کھا لے. شیر کہے میں آ گیا اور اس میں
دونوں اپنے پنجے آگے کے پھنسائے اور ایسے زور لگایا، اس نے چپ چاپ وہ پچٹ نکال دی جو چوڑی کرنے کے لیے پھنسائی تھی۔ شیر کے دونوں ہاتھ وہیں پھنسے رہ گئے اور اب وہ لٹک گیا، پریشان، کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا بس یہی کرنا تھا تیرے ساتھ، ظاہر ہے کہ مجھے تو پتا تھا کہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، لٹکا رہے ہیں۔ وہ تو اپنی جان بچا کے بھاگ لیا۔ بعد میں کوئی بھلے مانت وہاں سے گزرے، بھولے بھالے اور بہت سیدھے سادے نورا کے دادے آئے، شیر نے فریاد کی کہ بھائی میں بہت بری طرح پھنس گیا یہاں، مہربانی تمہاری، اگر مجھے نکال دو۔ اس کو بڑا ترس آیا، اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے۔ اس نے لکڑی لی اور پچٹ لے کے کھسا کے اس کے ہاتھ ڈھیلے کیے اور اس کو نکال دیا۔ اب اس کے بعد وہ بھوکا بھی تھا، نوٹ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو بھاگ گیا، تیرا بھائی تھا وہ بھی، بہرحال تو پھنسا، میں تجھ پر ہی اپنا ہاتھ صاف کروں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت غلط بات ہو گئی، میں نے تو تیرے ساتھ انصاف کیا اور تیرے اوپر رحم کھایا، ترس کھایا، تو مجھے اس کا صلہ یہ دیتا کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا، تیرے بھائی نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ایک اور بھلے مانت جا رہے تھے، ان کو بلایا، کہنے لگے بھائی ذرا بات سننا، ادھر آنا۔ قریب بلایا، کہنے لگے کہ یہ شیر مجھے کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے اور میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا، اس کے ہاتھ چھڑا دیے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں پھنسا ہوا تھا یہ، تو انہوں نے فریاد کی، میں نے نکال دیا۔ وہ تیسرا جو آیا اس نے کہا کہ میں نے تو دیکھا نہیں کیسے پھنسا ہوا تھا، ویسے ہی پھنسا کے دکھاؤ۔ شیر تیار ہو گیا کہ بہرحال ایک کی بجائے دو ملیں گے، اب دکھانے میں کیا مذائقہ ہے۔ تو اس ہوشیار نے اسے اشارہ دیا، جلدی سے پچٹ لگائی، لکڑی چوڑی کی، کہا اس میں ہاتھ پھنسا کے بتاؤ کیسے پھنسائے تھے پہلے والے نے۔ اس نے پھنسایا یہ، اس نے اشارہ دیا، کہا پچٹ نکال لے، نکال لی، پھنسا دیا، کہنے لگا بیٹھا رہے، اب لٹکا رہے یہاں۔ تو کچھ اس قسم کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، کچھ اس قسم کے بھی ہو جاتے ہیں۔ ویسے یہ لطائف ہیں، حکایات ہیں، لیکن حقیقت بھی ایسے ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک بڑے کریم ہیں۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مومن مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں جب تک رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہیں گے، اور اگر کوئی مومن مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور اس میں آپ اور ہم بہت اس بات کا خیال بھی رکھیں کہ اپنی جان کو بھی بچائیں اور کھپائیں نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں دو واقعات ایسے سنے بالواسطہ۔ ایک تو ایسا ہوا کہ غالباً بورڈ وغیرہ کہیں فٹ کرنا تھا، کافی بھاری تھا، لوگ لگے ہوئے تھے اور سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تو ایک نوجوان جو تھا اس نے بھی کہا چلو ہاتھ بٹا دوں میں ان کا، تو وہ بھی لگ گیا، یا انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا ہاتھ بٹا دو، تو وہ غریب جاتے جاتے کہاں ان کے ساتھ ہوا، اور بورڈ جو تھا وہ کس طرح گر گیا اور وہ نیچے آ گیا اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک اور واقعہ اس سے ملتا جلتا، وہ تو لڑکے کے والد بتا رہے تھے کہ کہیں جا رہا تھا، پھر ایک حجام کے جا کے حجامت کرانے لگا، تو سامنے سے ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا بات سنو، ابھی تو تمہاری حجامت میں دیر ہے، ذرا ایک کام کرنا، یہ تار وار کو ٹھیک کرنے دے تو ذرا سیڑھی ٹھیک کرا دو، یہ کرا دو، وہ کرا دو۔ اسی وقت میں وہ چلا گیا، اور جانے کے بعد اس نے نہ جانے کیا صورت ہوئی، جن کا وقت نہیں تھا، اور سیڑھی پکڑی، کوئی تار گر گئے، کیا ہوا، اوپر سے کرنٹ آ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ چپک گئے، اور ایسی صورت میں سخت مشکل کا معاملہ ہو گیا، اور آگے جا کر اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے پڑ گئے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی رکھے، بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہوتی مارکیٹ پر ایک ٹرک بند ہوا، دوسرے ٹرک والے نے اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے پیچھے سے دھکا لگایا، لوگ جڑ گئے تھے، روڈ کے اوپر بند ہو گیا تھا، بہت پرانا قصہ ہے۔ تو
وہ جذباتی ایک آدمی اوپر چڑھا ہوا تھا، ہاں ادھر کو کرو ذرا، ادھر کو کرو ذرا، دائیں طرف کرو ذرا، بائیں طرف کرو کر رہا تھا، تو اس نے پیچھے اس نے ہاتھ رکھ لیے اور ٹرک سے دونوں کے دونوں کھلے ہوئے پیچھے سے، اور ہاتھ اس کا ایسی جگہ آیا کہ ادھر بھی اور ادھر بھی بالکل پلین جگہ تھی، اور اس کو ادھر ادھر کے چکر میں بالکل دھیان نہیں رہا کہ ٹرک سے ٹرک جب ملے گا تو دائرۂ فاصلہ ختم ہوگا، اور وہی ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی انگلیاں جو تھی وہ اس میں جو دبی، تو ایسی خطرناک چیخ ماری اس نے، اور اس کے بعد ٹرک کا جو فاصلہ ہوا ہاتھ نکالا تو پوری انگلیاں اس کی خیمہ ہو چکی تھی۔ بہرحال مواقع ایسے آتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ہمدردی بھی کرے لیکن دائرے کے اندر اور خیال بھی رکھے۔ ایک واقعہ عجیب و غریب سناؤں آپ کو۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک پول میں یہ جو مینا ہوتی ہے، جنگلی مینا، اس میں بچے دے رکھے تھے۔ بچہ جب کچھ سیانا ہوا تو وہ گھونسلے سے نکل گیا، کوے پیچھے لگے، ہم نے اس بچے کو پکڑ لیا اور سنبھال کر اس کو پنجرے میں پالتے رہے، اور کافی دن پالا۔ وہ اتنا قابل ہو گیا کہ آرام سے اڑ لے اور اپنا تحفظ کر لے، لیکن اللہ کی قدرت اور شان دیکھی کہ ہم نے جب یہ دیکھ لیا تو اسے کھولا صبح کے وقت کہ اب یہ اڑ جائے۔ وہیں ایک بلی بیٹھی تھی قریب میں، وہ اڑا، ایک مرتبہ بیٹھا اور دوسرا کے جو اڑنے کا ارادہ کیا تو بلی نہ جانے کہاں سے ایک دم جھپٹا مار کے آئی اور پکڑا، اور یہ جا اور وہ جا۔ اتنے دن تک اس کے سانس باقی تھے، ہم نے بچایا، اور جب حکم ربی آیا تو وہ لقمہ اجل بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنی مہربانیوں سے مالا مال فرمائے، ہمدردی کا جذبہ ہر ایک کے ساتھ غالب فرمائے۔ 81 میں مدینہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا میں ملازمت کے سلسلے میں، تو ایک صاحب شام کے اپنی اہلیہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے، اور بہت عمر رسیدہ بھی تھے اور مفلوج بھی تھے۔ میں بھی حرم شریف جب جاتا تھا تو وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ آتے تھے، اور بیچارے بڑی مشکل اور دقت سے بیٹھتے اٹھتے تھے۔ جہاں میں بیٹھا اٹھا کرتا تھا وہیں بیٹھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ان کو لے کر آئے، انہوں نے لا کے ان کو بٹھایا، پھر ان سے میں نے بات چیت کی کہ آپ کے یہ کون ہے؟ کہنے لگے میرے تو کچھ بھی نہیں، بس اسلامی سلسلہ ہے، مسلمان بھائی ہے، ہمدردی کر کے میں ان کو لے آیا۔ پھر اگلے وقت معلوم ہوا کہ ان کی اہلیہ اور وہ دونوں عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر جب تک وہ وہاں مکہ مکرمہ میں رہے، میری کوشش ہوتی تھی کہ میرے راستے میں ان کی رہائش تھی کہ ان کو وہاں سے لے لوں اور واپسی میں ان کو وہاں پہنچا دوں۔ بہت ظاہر ہے کہ ان کا اپنا وزن زیادہ نہیں تھا، یعنی اپنے آپ سنبھل نہیں سکتے تھے، میں پوری طرح سے اٹھا لیتا تھا۔ آج کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 81-82 میں صحت بہت اچھی تھی، تو ان کو وہاں سے لیتا، ان کے جوتے اٹھاتا، ان کو آہستہ آہستہ حرم شریف میں لے کر چلتا، پھر حرم شریف کے دروازے پر لا کر جوتے پہناتا، پھر اس طرح سے ان کو پوری طرح سہارا دے کر ہوٹل کے دروازے پر لاتا، وہاں ان کی اہلیہ انتظار میں ہوتی اور بہت دعائیں دیتی، بہت، اور وہ بھی بہت دعائیں دیتے، اور اس طرح سے وہاں چند دن رہتے رہتے ان کی طبیعت ماشاءاللہ پہلے سے کافی اچھی ہو گئی، زمزم خوب پیتے تھے۔ تو میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے پوچھا مجھ سے، تو میرے سے پوچھنے لگے آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے بتایا میں پاکستان کا ہوں۔ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایک جاننے والے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا، دوسرے وقت ملاقات ہوئی، کہنے لگے ہاں وہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دے کر روڈ پار کرا رہے تھے۔ میں نے کہا میرے والد صاحب کو تو دنیا سے گئے زمانہ ہو گیا۔ وہ ایک مسلمان بھائی تھے، مفلوج تھے، اس لیے میں ان کی مدد کرتا تھا اور اس طرح سے اللہ پاک سے اجر و ثواب کی امید رکھتا تھا۔ تو باہر کیف
وہ بہت دعائیں دیتے ہوئے گئے. جب جانے لگے تو بتایا انہوں نے کہ اب ہمارا سفر ہے, ہم واپس جائیں گے. تو اہلیہ بھی ان کی اور وہ بھی بڑے آپ دیدہ ہو گئے اور بہت دعائیں دی انہوں نے. میں بھی آپ دیدہ ہو گیا اور پھر آئندہ کے لیے میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ جب کبھی بھی یاد آ جاؤں تو میرے لیے دعا کیجیے. تو میرے محترم دوستو, بزرگوں, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں, ان کے کرم ہوتے ہیں. اسی زمانے کا واقعہ ہے, میں دکان جانے والا تھا تو استنجا خانے سے باہر آیا, دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ آدمی غالباً فیصل آباد کی طرف کے تھے. تو وہ گاڑی سے اترے تھے, سامان ان کے پاس کئی عدد تھے. سلام دعا کی میں نے اور میں نے کہا کہ قبلہ بزرگوار کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. تو آپ کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے کہ میں جہاد جاؤں گا. میں نے کہا میں پہنچا دوں آپ کا سامان. عدد کافی تھے اور وہ اکیلی جان تھے. تو کہنے لگے نہیں آپ تکلیف نہیں کریں, آپ البتہ اتنا کریں کہ ایک مزدور لا دیں. میں نے کہا اچھا تو آپ اجرت پوری دے دیں گے اس کو؟ کہنے لگے ہاں جی پوری دے دیں گے. میں تھوڑا آگے تک گیا, آڑ میں ہو کر پھر واپس آ گیا اور آ کے میں نے سامان اٹھایا. میں نے کہا مزدور آ گیا ہے, آپ اجرت پوری دے دینا. باہر کے وہ پہلے تو سمجھے نہیں مضمون کو, پھر سمجھ بھی گئے اور بہت زیادہ اصرار کرنے لگے کہ نہیں آپ تکلیف نہیں کریں. میں نے کہا تکلیف کی کیا بات ہے, جب آپ کی ہماری بات طے ہو گئی مزدوری کی تو پھر آپ بس مزدوری مجھے پوری لینے دیں, کام کرنے دیں مجھے اور اجرت پوری دے دیجئے. بہرحال میں نے سامان اٹھائے ان کے اور ایک آدھ سامان ان کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس طرح سے ہم چلے. تو اس وقت تک یہ تعمیر نو جو ہے یہ شروع نہیں ہوئی تھی, یہ بعد میں سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ تھوڑا روڈ پار کیا, حرم شریف کے قریب کو آیا, کہنے لگے بس میں اب چلا جاؤں گا. میں نے کہا قبلہ آپ تو فرما رہے تھے کہ جہاد میں جاؤں گا, تو آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ اکیلے اتنا سامان کیسے لے جائیں گے؟ جب آپ اجرت دیں گے تو پوری دے دیجئے. پھر چلے وہاں سے اور آگے چلے, وہ روڈ پار کر لیا, جہاد کے علاقے میں داخل ہوئے. پھر کہنے لگے تکلفاً کہ بس آپ رہنے دیجئے, اب میں چلا جاؤں گا, یہاں سے سامنے ہی ہے. یعنی سامنے کہاں کو ہے آپ مجھے بھی تو بتا دیجئے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں سامان لے کر چلتا رہا اور وہ نانا کرتے رہے, اور اس طرح سے ان کے کمرے کے اندر جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے بالکل اس کے کمرے کے اندر سامان رکھا. معلم کے یہاں ٹھہرے تھے جو بھی ان کے جان پہچان والے تھے. معلم کے صاحبزادے بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حاجی صاحب مجھے مل گئے اور یہ اجرت کے اوپر پورے ہو کر کے لے کر آئے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو سامان رکھ دیا. آپ میرے سے کہنے لگے کہ آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ میں نے کہا کہ بس وہ تو آپ ایسا ہے دعا خیر کیجئے, آپ دلوا دیجئے, آپ دیجئے نہیں بلکہ آپ دلوا دیں, اللہ تعالیٰ سے دلوا دیں. آپ دعا کیجئے اللہ پاک اس محنت کو میری قبول کر لیں. اتنے خوش ہوئے, لپٹ گئے, بغل گیر ہو گئے, معانقہ کیا. معلم کے صاحبزادے سے بتانے لگے کہ بھئی دیکھو کیسا میرا اللہ تعالیٰ نے کام بنایا, میں آقا کے دربار سے ابھی آیا ہوں, اس سے پہلے وہ ہو کر گئے تھے, اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ میرا کام کیسے آسان کر دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کام بناتے ہیں. زندگی میں بہت سے مواقع ایسے ہوئے کہ مجھے دلی مسرت ہوتی ہے, اب بھی واقعات یاد آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو آپ نے کام لیے ان کو قبول فرما لیجئے, اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اور اس طرح سے حقیقت ہے کہ انہی کی دی ہوئی توفیق سے ہی یہ کام ہوتے ہیں. اب بھی گھر میں پانی لینے مستورات وغیرہ جو آتی ہیں تو وہ بیچاری بعض وقت بڑا بھاری برتن لے آتی ہیں, اٹھتا نہیں, تو سہارا دے کر ان کے سر پر رکھوا دیا یا سہارا دے کر باہر ٹھیلے پر رکھوا دیا تو اس میں گھس نہیں جاتے ہیں, اجر و ثواب مل جاتے ہیں, گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک آپ کو پہلے سنا چکا ہوں لیکن پھر بھی سناتا ہوں, بہت سے احباب نئے ہیں, سبق آموزی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا دل عطا فرمایا.
یہ سب اسی کا کرم ہے۔ میری سسرال اس وقت یہاں کراچی میں ہی رہتی تھی، بکرا پیڑی میں، اب مکہ مکرمہ میں ہے، بہت عرصے سے 74-75 سے وہیں ہے۔ تو ہم جایا کرتے تھے، اتوار کے اتوار ملنے جاتے تھے، واپسی میں رکشہ لے لیتے تھے، جاتے ہوئے بھی رکشہ اور آتے ہوئے بھی۔ تو رکشہ لینے نکلا میں رات کو عشاء کے وقت، وہاں ایک وہ ہے ندی کا حصہ ہے اور میرا ناکا کا وہ کہلاتا ہے، موڑ چوک جو بھی سمجھ لیں، بہت مصروف روڈ ہے یہ۔ میوہ شاہ قبرستان سے جو راستہ جاتا ہے اندر شہر میں داخل ہوتا ہے، وہاں آتا تھا رکشہ لینے کے لیے، بڑی مشکل سے رکشہ ملتا تھا، لوگ ہاں نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہاں جب میں پہنچا ہوں تو میں نے ایک کتیا کو دیکھا جس کا آدھا حصہ کسی گاڑی والے نے پچھلا حصہ کچل دیا تھا، ٹانگیں اس کی بیکار ہو چکی تھی اور وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہی تھی اگلے دونوں ہاتھوں سے، اور کچھ ہی فاصلہ طے کیا اس نے۔ تو میں نے جو دیکھا، دنیا کوئی آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں اور موٹریں بھی آ رہی ہیں، انسان بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ مجھے دیکھ کر بڑا خیال گزرا، حالانکہ بہت پرانا واقعہ ہے، تو اب بھی یاد ایسی تازہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اس کو غور سے، اور کسی نے کہا کہ یہ گاڑی چڑھ گئی اس کے اوپر اس لیے معذور ہو گئی۔ میں نے کہا جی ہاں، وہ تو مجھے بھی دکھ رہی ہے۔ اس کے میں نے تیور بھانپے کہ یہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اندازہ یہ لگا مجھے کہ یہ روڈ پار کر کے، روڈ پار ہوٹل تھا، وہاں جانا چاہتی ہے، وہاں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ ہڈیاں گڈیاں ڈھونڈے گی، کچھ گہرے چچلے وغیرہ پڑے ہو مل جائیں، کھانے کے بعد جو کچھ بچتا ہے پھینک دے، تو کچھ اس کا سہارا ہو، اس لیے یہ اس طرف جانا چاہتی ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آستینیں اوپر چڑھائیں۔ حقیقت ہے لمحے بھر کو تو مجھے خیال آیا کہ کہیں کاٹ نہ لے، اور ڈر زیادہ یوں لگتا ہے کہ کتے کے کاٹے کے جو انجیکشن کا تصور ہے وہ اس کے کاٹے سے کہیں زیادہ خطرناک تصور ہے۔ اللہ ہی حفاظت میں رکھے۔ سچ بات ہے، بڑی تکلیف دہ انجیکشن ہے، جو بھی بیچارے مبتلا ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو تکلیف بتائی ہے تڑپ جاتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ آپ کی مخلوق محتاج پریشان، میں آپ کی رضا کے لیے اس کو اٹھا رہا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ مجھے دیکھنے والوں نے دو چار نے دیکھا بھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دونوں ہاتھ اس کے نیچے گھسائے اور اس کو اس طرح اٹھا لیا جس طرح بچے کو آپ اور ہم ہاتھوں میں اٹھا لیتے، اور وہ کتیا بھی اتنی خاموشی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ میرے ہاتھوں میں آ گئی، اور میں نے وہاں سے اس کو اٹھا کر ہوٹل کے پاس لا کے اتارا۔ تو وہ منظر آج بھی یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کتنی حس عطا فرمائی ہے اور کتنا ادراک و شعور۔ جب میں نے اسے زمین پر اتار دیا، اس نے میری طرف نہایت ہی متشکرانہ نظروں سے دیکھا، دم ہلاتی رہی، اور میں نے جب اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بڑا احساس ہوا کہ یا اللہ، احسان کرنے والوں کے سلسلے میں جانوروں تک کو بھی آپ نے اتنی حس عطا فرمائی، وہ بھی اپنے محسن کو پہچانتا ہے۔ ایک انسان ہے جو اپنے محسن کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو وہ نہیں پہچانتا۔ اسی لیے حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان تمہارے ساتھ احسان کرے تم ان کا شکریہ ادا کرو، اور جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو وہ وہاں رک گئی اور آسرا کرنے لگی۔ میں ہوٹل میں گیا، پہلے سے جا کے میں نے کہا کہ بھئی اتنا کتیا کو لا کے بٹھایا ہے تو دیکھنا ذرا خیال کرنا۔ تو اس نے مجھ سے بتایا کہ یہ روز آنا یہاں آتی ہے، اس کے اوپر کسی نے گاڑی چڑھا دی ظالم نے،
یہ محتاج ہے، معذور ہے، آتی ہے تو ہم اس کو چچڑے وغیرہ ہڈیاں گڈیاں ڈال دیتے ہیں، یہ پیٹ بھر کے بیچاری پھر کھسکتی کھسکتی خود اکیلی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سے دین کا کام لیتے رہیں اور اس طرح سے مخلوق کی خدمت لیتے رہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ جذبہ بڑا اونچا ہے اور اللہ پاک نے یہ جذبہ حقیقت ہے کہ ہمیں آپ کو عطا فرمایا، بڑی اس کی مہربانی ہے۔ ایک تازہ واقعہ ہے، سنا دیتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح سے جذبہ عطا فرمائے۔ ایک تو ابھی چند دن پہلے کا ہمارے دوست ہیں، نمازی ہیں، ان کے صاحبزادے کو ایک بھیا ملا زخمی، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے، میں نے کہا بھئی اس کو رکھ لو، تیل وغیرہ لگاؤ، دوا لگاؤ تاکہ ٹھیک ہو جائے اور اس قابل ہو جائے تو اڑ جائے۔ بہرحال انہوں نے پالا، پھر اس کے بعد وہ مجھے دے گئے، ہم نے پنجرے میں رکھا اس کو، مشیت الہی کے جتنے سانس تھے وہ پورے کیے، اور صبح جب میں نے دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اپنے طور پر اس کے تیل وغیرہ لگایا۔ تازہ واقعہ آج کا یہ ہے کہ صبح برخوردار میرے چھوٹے اٹھے تو ہمارے یہاں کچھ کام ہو رہا ہے، ایک مزدور نے بتایا کہ یہ پرندہ بیٹھا ہے، اسے اٹھایا تو دیکھا کہ بازو پر کسی نے چھرا مار کر اس کا بازو توڑ دیا، فاختہ تھی۔ مجھ سے آ کے کہا کہ ابا فاختہ ہے، یہ زخمی کر دی کسی نے، اس کا بازو توڑ دیا۔ میں نے کہا تم اس کو پنجرے میں ڈال لو۔ کہنے لگا اس کی مرہم پٹی کراؤں گا۔ میں نے کہا مرہم گھر میں سے کچھ وکس لگا دو، وہ واسلین لگا دو، کوئی کریم لگا دو، بس کافی ہے اتنی۔ کہنے لگا نہیں، اس کی مرہم پٹی کراؤں گا۔ صبح صبح کا وقت تھا، بہرحال اس وقت اس نے اس کو تھوڑی سی کریم لگا کے اور پنجرے میں ڈال دیا۔ ابھی مجھے زور بعد پتا چلا کہ سامنے جب او پی ڈی کھل گئی تو وہ لے گیا وہاں پر، اور اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ وہ تو لے کر گیا وہاں نرس بھی اور بھی ڈاکٹرنی بھی کمپاؤنڈر بھی سارے لگ گئے، اور سب نے بڑی توجہ کی، دوائیں لگائیں اور پٹی کر دی اس کی۔ میں نے کہا یہ جذبہ بھی اللہ پاک کی عطا کیا ہوا ہے کہ ورنہ آدمی سوچتا ہے میاں ایک پرندہ ہے، مرتا مر جائے ہماری بلا سے، لیکن اس جذبے سے انہوں نے بھی پٹی کر دی اس کی بہت اچھی طرح سے۔ تو بہرحال یہ جذبہ بھی دل میں ابھرتا ہے جب کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سچے رسول سے صحیح تعلق رکھتا ہو۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، حادثاتی موت ہو رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے اور بھیڑیے کو جیبوں کی تلاشی لینے کی پڑ رہی ہے۔ ریلوں کے حادثے ہو گئے، لوگوں کی جانوں پہ بن گئی، واہ ویلا مچ رہا ہے، قیامت برپا ہو گئی، اور لوگ ہیں کہ سامان لے لے کر بھاگے جا رہے ہیں۔ ایسے بھی منظر ہوتے ہیں، آگ لگ گئی، لوگ جان بچا کر بھاگنے کی کوشش میں ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا ایمان تو پہلے ہی نہیں تھا، بھیڑیے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا سامان لے کر بھاگے جا رہے ہیں۔ کھوجڑی کیمپ کا جب واقعہ ہوا تھا، ایک بڑا افسوسناک واقعہ ایک صاحب نے بیان کیا تھا کہ ظاہر ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ لوگ کہاں کہاں اچانک مر گئے، روڈ پر جا رہی ہے گاڑی، ایک دم سے آ کے ٹکڑا گرا، ختم۔ کتنے بم گرے تھے کہاں، وہ اوجڑی کیمپ کا بڑا خطرناک حادثہ تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ہمدردی بھی لوگوں میں اتنی ہوئی کہ جہاں جہاں بھی زخمی ملے جلدی جلدی گاڑیوں میں ڈال کے ہسپتال لے کر گئے۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی، اس کے ہاتھ پر چادرہ لپٹا ہوا ہے اور خون ٹپک رہا ہے، تازہ خون۔ تو اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گئے، آؤ گاڑی میں بیٹھو، جلدی سے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں گا۔ پھر اصرار کیا کہ بھائی چلو بیٹھ جاؤ، جلدی پہنچا دیتے ہیں، خون زیادہ نکل جائے گا۔ نہیں میں چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں اتنی شدید تکلیف، خون تازہ ٹپک رہا ہے اور اس کے چہرے پر تکلیف کے 1% بھی آثار نہیں، تو یہ چکر کیا ہے؟ تو شبہ ہو گیا، شبہ ہوا تو لوگ جو تھے وہ گاڑی سے اتر گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی قصہ کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں چوٹ نہیں لگی؟ کہا جی ہاتھ زخمی ہو گیا میرا، تو پورا جان نکل رہی ہے۔ جان نکلنے والے کا حال ایسا تو نہیں ہوتا، چہرے پر آپ کے ذرا بھی تکلیف کے آثار نہیں ہیں۔ اب جو انہوں نے
چادرا اتارا، اس طرح سے بل دے کر لگا رکھا تھا، لپیٹ رکھا تھا، چادرا جو اتارا تو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ان لوگوں کے، کہ ایک طرف انسانیت کا یہ سلسلہ کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، اور دوسری طرف ایسا بھیڑیا صفت انسان کے روپ میں کہ ایک عورت کا ہاتھ جو سونے سے لدا ہوا تھا، پورے ہاتھ میں سونے کے زیور تھے، کڑے تھے یا چوڑیاں تھی، پورا ہاتھ بھرا ہوا تھا، اور وہ حادثے کا جہاں بھی شکار ہوئی ہو، بعد میں ممکن ہے تحقیقات ہو گئی ہو واللہ عالم، لیکن وہ دوست جو دیکھ کر آئے تھے ان تک کا یہی قصہ تھا کہ اس کے بعد انہوں نے جب پورا چادرا اتار لیا تو ایک ہاتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا کے اس پر چادرا لپیٹ لیا تھا، اس ہاتھ میں سے تازہ خون ٹپک ٹپک کے نیچے آ رہا تھا۔ پھر تو کیا تھا، پھر ہمدردی تو گئی، اور اس کے بعد پھر اس کی جو درگت بنائی، تو بہرحال بھیڑیے بھی ہیں بتیرے اور انسان بھی ہیں بتیرے۔ ہمیں آپ کو تو یہی زیب دیتا ہے کہ ہم آپ اپنے طور پر وہ کام کریں جو اللہ رسول کی رضا کا کام ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں حادثاتی موقع پر سامنے ہوئے، ساتھ ہوئے، انہوں نے ان کی چیزیں سنبھال کر رکھ لی اور اس کے بعد پتہ نکال کر ایک ایک پائی انہوں نے ادا کر دی ان کے وارثوں کو، گھر والوں کو۔ بہرحال اس ذیل میں آپ سے یہ اتنے واقعات عرض کیے، واقعات تو اور بھی زیادہ ذہن میں آتے جائیں گے، اب آگے چلتا ہوں، اور سنانے کا مقصد میں نے شروع میں بھی عرض کیا، صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آپ ایسے پیارے جذبے سے سرشار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں کام کرتے رہیں اور خدمت میں لگے رہیں۔ اس کو بھی لگا لو۔ چھٹا نمبر جو ہے، ابلیس کو جن سے بہت زیادہ دشمنی ہے وہ مومن ہمدرد اور ساتھ میں رحم دل مومن، مومن بھی ہے اور رحم دل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی رحم دلی عطا فرمائی ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس سے بھی سخت عداوت رکھتا ہے ابلیس، اور ہمیں آپ کو ایسے حضرات سے سب سے زبردست محبت ہونی چاہیے، بہت بے ساختہ۔ فرمایا کہ 8واں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے، گناہ کیے پھر توبہ کر لی اور توبہ پر قائم رہے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، بہت اہم ہے، اور سب کے لیے عموماً اور نوجوانوں کے لیے خصوصاً۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں بھلائی کی اور خیر کی، نفس اور شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں، بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا احساس اور خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کتنے مقامات پر یہ مضامین ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرت سے بھی قریب تر ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، حضرت کے خلفاء میں سے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تو جب حضرت کا یہ ارشاد بیان کیا، حضرت والا کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان ملے اور حضرت سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، تو حضرت والا نے مختصر سے وقت میں مختصر سی نصیحت اور بہت جامع وصیت فرما دی۔ میں بھی وقتاً فوقتاً دہراتا رہتا ہوں تاکہ ہمارا آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو اور عمل بھی ہمارے اچھے ہوں، خرابیوں سے برائیوں سے نکلیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا
گناہ کرنا جی بھر کر، یہ مضمون بڑا نازک اور بہت گھنا ہے، لیکن ابھی چونکہ نامکمل ہے اس بنا پر گھرا ہے۔ اگلا حصہ گناہ کرنا جی بھر کر، لیکن یاد رکھنا گناہ وہاں کرنا جہاں اللہ میاں نہ ہو۔ بس یہ خیال رکھنا کہ جہاں اللہ میاں نہ ہو وہاں گناہ کرنا خوب جی بھر کر۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایسی جامع نصیحت، ایسی جامع وصیت کہ کون سی وہ جگہ لے کر آئے گا جہاں اللہ نہ ہو۔ جہاں بھی ہو، اندھیری ہو، اجالا ہو، سمندر ہو اور یا صحرا ہو، شہر ہو یا جنگل ہو، جہاں بھی وہ ہوگا اللہ تعالیٰ ساتھ ہو۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، اور اسی طرح سے یہ مخلوقات ساری جو ہمارے اطراف کے ماحول ہیں اور یہ چیزیں ہیں، آج یہ بے حس اور بے جان نظر آتی ہیں، لیکن یہ سب ضرورت پڑنے پر جاندار بھی ہو جائیں گی اور گویا بھی ہو جائیں گی۔ ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کمرے میں بند کیا زلیخا نے، تو کونے میں ایک بت رکھا تھا۔ زلیخا نے ایک چادرہ اس کے اوپر ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ چادرہ کیوں ڈالا ہے؟ کہا کہ اس سے حیا آتی ہے۔ کہا کہ تو ایک بے جان سے حیا کرتی ہے، میں تو اس سے حیا کرتا ہوں جو حی اور قیوم ہے۔ تو حقیقت ہے کہ اس کو بھی اتنا خیال تھا کہ روزانہ اس کو بڑی عزت سے دیکھتی ہوں، بڑی محبت سے دیکھتی ہوں، اگرچہ بے جان ہے، پتھر ہے، تراشا ہوا ہے، لیکن اس کو اس سے حیا آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر حی اور قیوم ہے، ساتھ ہیں اور دیکھ رہے ہیں، زندہ ہیں، زندہ رکھنے والے ہیں، تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، تو ان سے حیا اور شرم کا تقاضا کیا ہے؟ تو اس لیے اگر یہ یاد رکھیں گے تو اس صورت میں گناہ کی ہمت اور جرأت ہی نہ ہوگی، اور اگر ہو گئی تو ندامت ہوگی فوراً، اور اس میں پھر توبہ کی توفیق ہوگی۔ توبہ فوراً کرنی چاہیے، فوری طور سے استغفار پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو 2 رکعت نماز توبہ بھی ضرور پڑھ لیں۔ بدبختی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کی کیسی مدد فرماتے ہیں۔ ایک کشتی میں کچھ مسافر سفر کر رہے تھے، اس میں ایک محترمہ بھی تھی اور ان کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا۔ مشیت الہی سے کشتی طوفان کی نظر ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور ایک تختے پر وہ اور اس کا بچہ رہ گئے، اور اللہ کے بھروسے تختہ ڈاواڈول چلتا رہا کہ ایک اور تختے پر ایک حبشی کالا سنڈا مسنڈا، وہ بدبخت اس وقت بھی جبکہ اللہ کو یاد کرنے کی زبردست ضرورت تھی، جان پر بنی ہوئی تھی، اس کا شیطان جاگ گیا اور اس نے اس عورت کو للکارا۔ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر، نازک وقت دیکھ رہا ہے کہ مصیبت سر پر پڑی ہے، اللہ سے رو گڑ گڑا اور اس سے معافی طلب کر اور خیر مانگ۔ یہ وقت نازک ہے بہت، لیکن وہ بدبختی پر پوری طرح اتر آیا، اور اس نے یہ بدبختی کی کہ تختہ قریب لایا اور اچھل کر اس کے تختے پر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، تختے پر جیسے آیا تو ایک سانحہ یہ ہوا کہ بچہ چھین کر اس نے پانی میں پھینک دیا، اور جیسے ہی اس نے ناپاک ارادہ کیا، سمندر کے اندر سے ایک مخلوق نکلی اور اس نے اس کو پکڑا، دبوچا، کھینچا اور لقمہ بنایا، اور یہ جا اور وہ جا پانی میں غائب۔
یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی، دعائے خیر مانگتی رہی۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ تختے پر رہی ہے اور ایک طرح سے کشتی جا رہی تھی، کافی فاصلے سے انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اوپر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، وہ کشتی کو ادھر کو لے کر آئے، دیکھا تو ایک عورت ہے، انہوں نے ان کی مدد کر کے کشتی میں بٹھایا۔ جیسے ہی کشتی میں بٹھایا تو دیکھا کہ ایک آدمی کی گود میں ان کا بچہ موجود ہے۔ بچے کو دیکھ کر بے ساختہ ہو گئی اور بچہ لے کر سینے سے لپٹا لیا، ہائے میرے بچے۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ عورت اکیلی اور یہ بچہ یہ، تو اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے کشتی ہماری ٹوٹ گئی اور یہ سارا واقعہ ہوا۔ ایک بدبخت حبشی تھا، اس نے میری اولاد کو چھین کر پھینک دیا، اللہ پاک نے اس کو چٹ کر دیا اور اس طرح سے آپ لوگوں کو اللہ پاک نے مدد کے لیے بھیجا، میرا بچہ کس طرح ملا؟ تو اس پر انہوں نے بتایا عجیب و غریب واقعہ کہ اس طرح سے اللہ کی شان نظر آئی کہ بچہ ہمیں ایک کنارے پر نظر آیا، ہم حیران پریشان ہوئے اور ہم نے کہا کہ یہ بچہ یہاں اکیلا کیسا، تو جلدی سے کشتی قریب کر کے اس کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے اور بہت مہربان ہے، ہمیں آپ کو اپنے اللہ کی طرف رجوع میں رکھنا چاہیے اور اس کو موجود ماننا چاہیے ہر قدم پر۔ آدمی جتنی بھی تاریکیوں میں چلا جائے، کوٹھڑی در کوٹھڑی چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہاں وہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ہے اگر تم 3 ہو گئے چوتھے اللہ تعالیٰ ہے، تم 4 ہو گئے 5ویں اللہ تعالیٰ ہے، تم 6 ہو گئے اللہ تعالیٰ 7ویں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ موجود ہی موجود ہے۔ تو ہمیں آپ کو توبہ کے سلسلے میں توجہ کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا عموماً سب کو اور خصوصاً نوجوانوں کو یہ بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے، توبہ ٹوٹتی ہے اور توبہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اپنے کلام پاک میں بھی فرما دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس سے رجوع کرو، معافی چاہو، اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے اور سچے حبیب حضرت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے حضرت والا عارف ہم مثال دیتے تھے جب کپڑا میلا ہو جائے جب ہی دھو لو، اور شعر بھی پڑھا کرتے تھے 100 بار توبہ شکستی باز آ، عید درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز 100 بار توبہ شکستی باز آ، یہ ہماری درگاہ اور بارگاہ جو ہے یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ ہم مثال دیتے تھے جب کپڑا میلا ہو جائے جب ہی دھو لو، اور شعر بھی پڑھا کرتے تھے 100 بار توبہ شکستی باز آ، عید درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز 100 بار توبہ شکستی باز آ، یہ ہماری درگاہ اور بارگاہ جو ہے یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اس سے پہلا شعر جو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بت پرست اور بڑے بڑے شرک و کفر میں مبتلا رہنے والے جب انہوں نے رجوع کیا الی اللہ اور معافی چاہی اللہ پاک سے تو اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بھی ہمارے حضرت بیان فرماتے تھے انہی مضامین کے ساتھ۔ فرماتے تھے ایک 80 سالہ بوڑھے آدمی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ساری زندگی شرک و کفر میں گزری تھی۔ اللہ پاک کی مہربانی ہونے لگی، ہدایت کا راستہ کھلنے لگا، نظر کرم مالک کی ہونے لگی، تو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بیٹھ کر
سوال کیا آپ سے، یا رسول اللہ، ایک بوڑھا آدمی جس کی 80 سال عمر ہو گئی ہو اور ساری زندگی اس کے گناہوں میں گزری ہو، اور گناہ بھی ایسے ویسے نہیں، شرک و کفر کے گناہ، ان گناہوں میں ڈوبا رہا ہو، تو کیا اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ مضمون سن رہے تھے، وہ شخص جو بعد میں صحابی ہو گئے رو رہے تھے، ندامت کے آنسو تھے، آقا کے سامنے اظہار ندامت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار تھے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب روتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی رونے لگے۔ فرمایا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ اسی وقت آپ کے دست مبارک پر ایمان کے نعمت سے سرفراز ہوئے، زاروں قطار روتے رہے، آقا بھی روتے رہے، اور آپ کو بھی، آقا کو بھی اور غلام کو بھی روتے دیکھ کر حاضرین سارے روتے رہے۔ آپ نے دست دعا بلند فرمایا یا اللہ، آپ ایسے کریم ہیں، ایسے ایسے گنہگاروں کو بخش دیتے ہیں، میری امت کو بھی بخش دیجیے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اول تو بھرپور کوشش یہ کریں ہم گناہوں سے بچیں، تدبیر یہی کریں کہ یا اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے سامنے کیسے گناہ کریں، اور اگر اس میں ذوق پیدا ہو گیا اور کر بیٹھے تو جلدی سے توبہ کر لیں اور استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا استغفر اللہ العظیم پڑھیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، چند بار پڑھ لیں۔ ویسے دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیا کریں، مختلف اوقات میں کم سے کم، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ جب شروع کرنے لگے تو 100 دفعہ تو استغفار کر ہی لیا کریں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا کوئی بھی گناہ نہیں، آپ کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے اعلان فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کے باوجود آپ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ہم آپ تو حقیقت ہے اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو من آنم اور من دانم کا مضمون ہے کہ اللہ پاک کریم ہے، ستار ہے، جنہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ حقیقت ہے کہ اگر راستہ کھول دے، دروازہ کھول دے اور پردہ ہٹا دے تو آدمی ایک بھی عزت دار نہ رہے۔ تو استغفار کریں، اور جب نوافل پڑھنے کا موقع ہو تو 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں۔ ایسے میں تو عرض کرتا ہوں کہ دن بھر میں چند دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا نسخہ ضرور عمل میں رکھیے۔ اب سے چند جمعے پہلے عرض کر چکا ہوں، فرمایا کرتے تھے گناہ نہیں چھوٹتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور کہو کہ یا اللہ گناہ چھوٹتا نہیں، آپ چھوڑا دیجیے، نیکیاں نہیں ہوتی یا اللہ آپ کرا لیجیے، روز کہا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسی مدد فرماتے ہیں۔ ارے آپ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ تعالیٰ بے آسرا چھوڑ دیں، اور نیکی پر جب بھی ان کا کرم ہو جائے جما دے، لگا دے، اس میں دیر نہیں لگتی، ان کا جب بھی کرم ہو جائے۔ عرض کر چکا ہوں، کسی بزرگ کی دعا لگ جائے، کسی بزرگ کی نظر پڑ جائے، کسی بزرگ کی بات دل میں اتر جائے، کسی بزرگ کی صحبت کا اثر سرایت کر جائے، جو بھی عنوان ہو جائے، اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو اسی طرح کرم فرما دیتے ہیں۔ باہر کے نوجوان کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں، مجھ سے حالات بیان کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا خصوصاً نوجوان سب کے لیے یہ نسخہ ہے نماز توبہ کا اور استغفار کا،
اور بھرپور کوشش کرے کہ نفس اور شیطان سے مقابلہ کر کے اس گناہ سے رک جائے۔ آنکھ بہکنا چاہتی ہے اس کو روکے، زبان بہکنا چاہتی ہے اس کو روکے، ہاتھ بہکنا چاہتا ہے اس کو روکے، اور اس طرح سے خیالات بہکنا چاہتے ہیں ان کو روکے۔ اللہ والوں کی باتیں سنیں، اللہ والوں کی باتیں پڑھیں، اہل حق کی کتابیں پڑھیں اور اہل حق کے واقعات پڑھیں اور سنیں، اور اہل حق کی اہل اللہ کی صحبت میں جائیں۔ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لپٹ جائے، تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ کس سے لپٹ جائے، بغلگیر ہو کے چھوڑے نہیں کیا؟ میں نے کہا بھائی واہ، خوب سمجھے مضمون کو۔ لپٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ پکڑ کے چھوڑنا ہی نہیں، مقصد یہ ہے کہ ان سے وابستگی ایسی رکھو کہ فیض حاصل ہو جائے اور کام بن جائے، اور ظاہر ہے کہ لپٹنے سے ہی ملا کرتا ہے۔ جو آدمی بے اعتنائی کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی سے مالا مال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والے سے لپٹا رہے، اور وہ جو بھی نسخہ بتایا اس پر عمل کرتا رہے، ان کی دعائیں لیتا رہے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرتا رہے۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے بگڑے انسان اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو کون سا ایسا بیمار ہے جس کے لیے اللہ پاک نے شفا نہ اتاری ہو؟ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بالا کوٹ کے جو شہید ہیں حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے۔ حضرت کے بہت حضرات مداح تھے اور بہت معتقدین تھے، بہت مریدین تھے۔ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے پائے کے بزرگ تھے، اور اسی طرح سے دوسری ہستی حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت اونچی ہستی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شہید ہوئے، پورا قافلہ شہید ہوا اللہ کی راہ میں۔ تو حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت زیادہ معتقد اور بہت زیادہ خدمت گزار، ان کا ایک واقعہ ہے، بمبئی میں رہتے تھے، تو حضرت ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، بمبئی سے جانا تھا، کسی مرید خاص نے کہا کہ حضرت فلاں شخص جو آپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، لیکن ان کا ایک معاملہ گڑبڑ ہے، کسی سے ان کو آشنائی ہے، اور وہ اس میں بڑا گناہ تو نہیں کرتے، لیکن بہرحال ملاقات کا کوئی سلسلہ ہے، آپ ان کو سمجھائیں، دعا فرمائیں، نصیحت فرمائیں، جو مناسب سمجھیں آپ سے ان کا ایک نسبت کا معاملہ ہے، بہت لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بہت چاہتے ہیں، تو آپ کی بدنامی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، اور اس کے بعد جب بمبئی پہنچے تو جہاں ٹھہرنا تھا ٹھہرے، اور ایک دن اچانک، بڑے اللہ والے تھے، بہت اونچی مرتبہ کے تھے، اچانک اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں ایسے وقت پہنچے کہ وہ دونوں وہاں موجود باتیں کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے اطلاع کرائی کہ بھئی بتا دو کہ احمد آئے ہیں۔ اب انہوں نے اتنا سنا تو وہ تو پسینہ پسینہ ہو گئے، بے انتہا پریشانی ہو گئی۔ دوسرے کمرے میں انہیں کیا، بیٹھک میں صفائی کی جلدی سے، اور حضرت کو اندر بلایا، حال برا تھا، سانس ٹوٹ رہا تھا اور ہانپ رہے تھے، شرمندگی چھپانے کی ہزار کوشش کر رہے تھے، لیکن شرمندگی کہاں چھپتی۔ اللہ والوں کے سامنے بہت سے معاملات اور راز جو ہیں وہ آشکارا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے سے دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، پریشانی کا مداوع آسان ہے، تم ہم سے کیوں نہیں ذکر کرتے ہیں؟ بھئی اللہ پاک نے اگر یہ دل میں تمہارے خیال رکھا تھا
اور رکھا ہے تو ہم سے ذکر کرتے، ہم اس کے جواز کی صورت تمہیں بتاتے ہیں۔ ارے جب تمہیں طلب ہے ہم سے کہتے، ہم تدبیر بتاتے، دعا کرتے، چیز تمہیں مل جاتی اور اب بھی مل جائے گی، لیکن ہم سے تم نے کیوں چھپایا؟ مارے شرم کے برا حال، ایک حرف منہ سے نہیں نکلتا اور کاٹو تو خون کا ایک قطرہ نہ گرے۔ بڑی ہمت کر کے کہا حضرت بڑی غلطی ہو گئی، حضرت بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، بہت شرمندہ ہوں، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اللہ کے بندے کو منہ دکھانے کے قابل میں سمجھے آدمی اللہ تعالیٰ کو گناہ کر کے بھی منہ دکھاتا رہے، اگر اس جذبے کو ذہن میں رکھے گا تو اسے حیا اور شرم آ جائے گی۔ فرمایا کہ بھئی اسے بھی بلا لو کمرے میں، باقی ساتھیوں سے فرمایا کہ تم ذرا دوسرے کمرے میں جاؤ، دوسرے میں لے جاؤ، بلاؤ جب آنا، اور فرمایا اسے بھی بلا لاؤ۔ بلوایا، دونوں کو توبہ کرائی، اور وہ بھی کنواری تھی، توبہ کرائی، اور توبہ کرانے کے بعد پھر ساتھیوں کو بلا کر گواہ کرا کے اور ان کا نکاح کرا دیا۔ فرمایا کہ اب بے تکلفی سے ملو، اب اللہ کے حکم کے تحت ملو۔ تم یہ بات اگر مجھ سے ظاہر کر دیتے، کسی نے مجھے بتا دیا، اگر تم مجھ سے ظاہر کر دیتے تو اس سے پہلے بھی یہ تمہارا کام اسی طرح حلال بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی، دونوں کو توبہ کرا دی اور اس کے بعد نکاح بھی کرا دیا، جائز معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے کبھی کبھی اپنے بیان میں۔ فرمایا کہ ہندوستان کے ایک علاقے کا واقعہ سناتے تھے کہ ایک علاقے میں رات کو آگ لگ گئی، بھگدڑ مچ گئی، ہندوؤں کا علاقہ تھا، تو لوگ تتر بتر ہو گئے، بھگدڑ کے اندر ادھر ادھر چلے گئے۔ ایک جوان لڑکی مسجد میں گئی اور مسجد میں جا کر وہاں مسجد کا حجرہ تھا، پہلے زمانے میں زیادہ تر حجرے ہوتے تھے، گھر کم ہوتے تھے، تو حجرے میں گئی تو دیکھا کہ وہاں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے دیا جلائے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس نے سلام کیا اور کہا کہ جی ہمارے گھر میں آگ لگ گئی اور میں جان بچا کے ادھر آ گئی، آپ مجھے پناہ دے دیجئے۔ تو انہوں نے اپنا بستر وغیرہ دے دیا اور کہا کہ تو یہ آرام کر لے اور میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ بہت مشہور بات ہے کہ جہاں ایک انسان ہو، ایک عورت ہو، ایک مرد ہو، تو وہاں تیسرا شیطان کود جاتا ہے۔ چنانچہ بار بار شیطان آ کے ورغلانے لگا، موقع بہترین ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی انگلی لی دیے کہ اوپر کی اور انگلی جلائی اور کہا کہ یہ تو اس سے برداشت ہو رہی ہے تکلیف۔ جب شیطان نے ورغلایا، جب ہی انگلی جلا لی، پوری رات اس طرح سے انگلی جلاتے رہے اور اپنے کام میں لگے رہے۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد اس کو وہ ان کے گھر پہنچا کر آ گئے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، بڑا شکریہ ادا کیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں گھر والوں نے ہندوؤں میں ہی اپنا رشتہ طے کیا، اور جب اس سے بات چیت کی کہ میں نے، گھر والوں نے کہا ہم نے تمہارا رشتہ اس طرح طے کیا، اس نے کہا کہ رشتہ آپ لوگوں نے کیسے طے کر دیا؟ میرا رشتہ تو اس سے ہے جس نے میری عزت اور آبرو کو بچایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان ہے، میاں جی ہے، ہمارا ان کا مذہب کا کیا کہہ لیں گے کہ میں اسی رات مسلمان ہو چکی تھی، لیکن مصلحت کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایسے سچے مومن مسلمان جو رات بھر بیٹھے رہے، میں بھی دیکھتی رہی کہ ہم دونوں ہی دونوں ہیں، اس میں عزت اور آبرو جاتے دیر نہیں لگ سکتی تھی، لیکن ان کو میں نے دیکھا کہ پلٹ کے انہوں نے میری طرف ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ البتہ میں یہ ضرور دیکھتی رہی تھوڑی سی آنکھ کھول کر کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ اپنی انگلی جلا کر کچھ بولتے تھے۔ گھر والے مجبور ہو گئے، بہت سمجھایا، بہت بتایا، بجایا، سب کچھ کیا، لیکن اس نے کہا کہ 1 سے لاکھ میں مسلمان ہو چکی ہوں، جانتے مارو یا زندہ چھوڑو، نکاح ہوگا تو ان سے ہی ہوگا۔ بالآخر پھر وہ بات ظاہر کی گئی اور پھر رشتہ ان کا کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک بڑے کریم ہیں۔ بہرحال توبہ جو ہے یہ ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا پاک دامن ہے، بڑا پاک باز ہے، بہت نیک ہے، متقی ہے، کوئی بھی نہ سمجھے۔ کسی
کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کو پاک باز سمجھے، یعنی گناہگار نہ سمجھے. بے شک پاک دامن ہے، پاکیزہ زندگی ہے، گناہ نہیں ایسے بڑے، لیکن اور گناہ بتیرے. تو اس لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری اور اس پر توبہ کرنا بھی ضروری. اور توبہ کیا ہے؟ سچے دل سے ندامت اللہ تعالی کے سامنے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، اور اس پر قائم رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے. یہ ہے سچی توبہ اور پکی توبہ اور اچھی توبہ، جس کو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا توبہ نصوح. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ نصوح کرو، یعنی وہ توبہ جو خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس میں پکی کر لو، آئندہ کے لیے مضبوط ہو جاؤ. پھر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مضمون واضح فرما دیا کہ توبہ پکی کر لی تھی لیکن پھر ٹوٹ گئی، تو فرمایا کہ پھر توبہ کر لو. یہی وہ مضمون ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے 100 بار توبہ شکستی باز آ. اگر 100 مرتبہ بھی 1000 مرتبہ بھی 1,00,000 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے تو یاد رکھو کہ پھر توبہ کر لو. یہ سچی توبہ میں داخل اور شامل ہے. اور جھوٹی توبہ کیا ہے؟ گناہ سے نکلنے کا ارادہ نہیں، گناہ پر ندامت نہیں، وقتی طور سے کان پکڑ لیے، کھینچ لیے، رول کھینچ کے توبہ توبہ توبہ، یا ناک پر انگلی پھیر لی توبہ توبہ توبہ. دل میں ذرا بھی ندامت نہیں، یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے. نوجوان ان حضرات کے پہلے بھی فضائل شروع میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانی بھی عطا فرمائی، جوانی بھی عطا فرمائی، اس کے ساتھ جذبات بھی رکھے. جذبات سبھی کے اندر ہیں. جو آدمی جتنا زیادہ اپنے کو روکے گا اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی زیادہ محبت کریں گے. بڑے بڑے جوان ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں روئے زمین پر جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں اور زندگی پاکیزہ رہتی ہے. ایسے نوجوان جو عبادت گزاری میں جوان ہوئے، اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے کہ 7 قسم کے آدمی عرش کے سایہ میں ہوں گے قیامت میں. ان میں سے ایک یہ نوجوان بھی ہے جنہوں نے جوانی حاصل کی، جوانی میں آئے، جوانی میں قدم رکھا عبادت گزاری کے حالت میں، اور بتیرے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق دیتے ہیں ایسے ایسے نوجوان میں خود دیکھتا ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. ایک بہت پرانا ہمارا نمازی تھا، واللہ عالم اس پہ کہاں ہے، عمر اس کی کوئی 12-13 سال تھی. بلوغ کا بھی یہ پکا نہیں تھا کہ بالغ بھی ہوا کہ نہیں. ایک مرتبہ اس کو میں نے دیکھا، مسجد خالی ہو چکی تھی. ایس ٹی ایریا کا واقعہ ہے، یہاں بھی کئی مرتبہ ایسے مواقع دیکھنے کے موقع ہو جاتے ہیں کہ اکیلا ایک طرف کو بیٹھا ہوا ہے. تو مسجد میں کچھ گونج محسوس ہوئی. میں باہر برآمدے میں تھا تو مجھے گونج محسوس ہوئی کہ کیا ہے. میں آہستگی سے آیا تو دیکھا میں نے کہ وہ بچہ ایک طرف کو بیٹھا ہوا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے اور رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اور آواز جو آئی کان میں وہ یہی، یا اللہ میں تیرا اتنا بڑا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے معاف نہ کرے گا تو کہاں جاؤں گا. پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، جبکہ 12-13 سال کی عمر ہے، گناہ بھی کوئی نہ ہوں گے. تو ہمیں آپ کو بھی اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بہت سیاہکار ہیں، نہ جانے ہمارے کیسے کیسے گناہ ہیں. یہ تو آپ نے ستاری فرما رکھی ہے، آپ ستاری ہی فرماتے رہیے، اور ہمارا ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جان کر کیے، بھول کر کیے، کھلم کھلا کیے، چھپ کر، سارے گناہ معاف کر کے پاک و صاف کر دیجیے. روز کا روز یہ کام کریں، روز کا معمول بنا لیں. استغفار ویسے بھی زبان پر کثرت سے رکھیں. ایک واقعہ سناتا ہوں خوش فہمی کے شکار کا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے
حضرت والا ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیشتر بیان فرماتے تھے. ایک صاحب آپ کی محفل میں آئے تو آپ کے یہاں کے جو قواعد و ضوابط تھے اس کے مطابق آپ نے ان سے سوال فرمایا کہ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کہا ویسے آیا تھا. کہا یہاں تو بیماروں کی آمد ہوتی ہے, یہاں علاج کیا جاتا ہے, آپ میں کوئی بیماری ہو تو بتائیے. کہا نہیں, مجھ میں تو کوئی بیماری نہیں. فرمایا کہ آپ میں جب کوئی بیماری ہی نہیں تو پھر یہاں آنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ اٹھیے یہاں سے. اور حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا نکل جاؤ یہاں سے باہر, خبردار جو یہاں قدم بھی رکھا ہو. یہاں بیماروں کا کام ہے, یہاں اچھوں کا کیا کام ہے؟ جب تمہارے اندر کوئی بیماری ہی نہیں تو پھر کیا یہاں آنا؟ بہت ڈانٹ ڈپٹ کے نکال دیا. چلے گئے, غصے میں آپے سے باہر ہو گئے, لیکن کچھ کر نہ سکتے تھے. گھر جا کر خط لکھا, بہت لمبا چوڑا, بڑی گالیاں لکھی, بڑے بد اخلاق ہو, بڑے ایسے ہو, بڑے ویسے ہو. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں سے تھا کہ آپ خطوط سنایا کرتے تھے خاص محفلوں کے اندر. فرماتے تھے بھئی یہ خط آیا, اس میں یہ مضمون لکھا ہے. صاحب خط کا ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ کس کا ہے, تو یہ مضمون ہے خط کا, اس طرح سے نوازشات کی ہیں انہوں نے. کچھ وقت کے بعد ایک خط اور آیا کہ حضرت میں نے اس سے پہلے آپ کو خط لکھا مغلظات سے بھرا ہوا, آپ نے میری پٹاری پر ایسی لات ماری. میں تو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس جو پٹاری ہے اس کے اندر ہیرے جواہرات جمع ہیں, بند ہیں. اسی وجہ سے میں نے تو جب اپنی طرف دیکھا تو میں نے کہا مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. آپ نے اس پٹاری پر ایسی لات ماری. جب وہ پٹاری کھلی اور میں نے دیکھا تو اس کے اندر تو سارے بچھو, سانپ, نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا تھا. مجھے اپنی ساری بیماریاں نظر آ گئی کہ کون سی بیماری ہے جو میرے اندر نہیں. اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اپنی شاگردی میں لے لیجئے, اپنا مریض بنا لیجئے. میں بہت ہی نادم ہوں اور بہت معافی چاہتا ہوں. اپنے اندر جب نظر دوڑاتا ہوں تو ہر مرض, ہر بیماری پاتا ہوں. آنکھ کی بیماری دیکھو تو آنکھ کی بیماری ہے, دل کی دیکھو تو دل کی ہے, ہاتھ کی دیکھو تو ہاتھ کی ہے, دماغ کی دیکھو تو غرض کی, ہر بیماری ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو جواب دیے باقاعدہ اور اس کے مطابق فرمایا جو ہدایات دیتے رہے. آگے چل کر وہ وقت آ گیا کہ باقاعدہ بیعت کیا آپ نے اور پھر ان کی اصلاح فرماتے رہے. اور پھر حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت کا اتنا بڑا اعزاز انہیں حاصل ہوا کہ ان کی کایا ہی پلٹ گئی اور پھر ایسے رہبر اور رہنما بن گئے کہ دوسروں کو راستے دکھانے لگے. سمجھا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یاد رکھیے, ہم میں سے کوئی شخص بھی دھوکہ نہ کھا جائے کہ میں بڑا پارسا ہوں. یہ تو اللہ پاک نے مہربانی کر رکھی ہے کہ پارسائی کا لباس اڑا دیا, ورنہ ہمیں آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم پارسا ہیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو خوب خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ان کا کرم ہو. تو یہ 8واں مضمون تھا جو تائب ہو اور اپنی توبہ پر پختہ رہے. میرے محترم ساتھیوں, سننے والوں, توبہ میں بہت کثرت رکھا کریں, استغفار روزانہ بہت کثرت سے کیا کریں. ویسے میں آپ حضرات کو عموماً اور مریدین کو خصوصاً بتاتا رہتا ہوں کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ استغفار ضرور کر لیا کریں. مختصر بھی ہے استغفار اور زیادہ بھی ہے, بہرحال جیسا موقع ہو, دل جیسے چاہے تو وہ کر لیا کریں. اس طرح سے استغفار کثرت سے جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر شکر ادا کیا کریں بہت کثرت سے. اور آخر میں ایک بات اور عرض کروں کہ آج کل جو دور چل رہا ہے بڑا بدعات و رسومات کا شور ہے, زور ہے, غوغا ہے. آپ اور ہم قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی فکر رکھیں. ہمیں آپ کو دنیا نہیں دیکھنی, دنیا والے نہیں دیکھنے, ہمیں تو اللہ رسول کی تعلیمات دیکھنی ہے. دنیا جائے جدھر بھی جائے, اس کا دل چاہے جدھر جائے, ہمارے آپ کے لیے ایک راستہ متعین ہے من جانب اللہ, صراط مستقیم. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ جو اللہ پاک نے یہ دین متین عطا فرمایا, یہی صراط مستقیم ہے. بدعات و رسومات کے قریب مت جائیے, سنتوں کو زندہ کرتے رہیے, مجاہدہ کرتے رہیے, بدعات سے نفرت رکھیے اور دور رہیے.
اللہ رسول کی رضا اور قرب نصیب ہوگا. بدعات و رسومات میں پڑھنے والے اللہ رسول سے دور، اور بزرگان دین نے لکھا ہے اندیشہ کفر ہے. خاتمہ برا ہونے کا امکان بہت زیادہ اور اندیشہ ہے. اور جو متبع سنت ہے اللہ پاک کی مہربانی سے بہت امید ہے کہ حالات اچھے رہیں گے اور خاتمہ ایمان پر ہونے کی بہت قوی امید ہے. اس لیے مختصراً آخر میں اس وقت عرض کر دیا کہ دنیا جو بھی کچھ بھی کرتی رہے، ہمیں آپ کو ادھر نہ ادھر کچھ بھی نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر مضبوط رہنا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. تم پر لازم ہے میری سنت، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری سنت اور میرا طریقہ تم پر لازم ہے، میرے خلفاء کا طریقہ لازم ہے، اور ان چیزوں کو، ان سنتوں کو، ان باتوں کو مضبوطی سے تھام لو. ہمارا آپ کا کام یہی ہے، ہم سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے والے بنے، اور خلاف سنت کاموں میں سوائے بربادی کے کچھ نہیں. اس قدر خرابیاں ہیں کہ اندازہ کیجئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ چمکنا چمکانا یہ یہود و نصارہ کے یہاں تھا، یہ ہنود کے یہاں ہے، یہ دوسری دنیا کے یہاں ہے. یہاں تو مٹانا ہی مٹانا ہے. یہاں چمکنے چمکانے کے قصے نہیں. دل کی حالت اچھی کرو، دل میں ایمان مضبوط کرو، دل میں نور بھرا ہے اللہ پاک نے، اس کی حفاظت کرو. یہ تو ہے ضروری. اور باقی یہ سارے قصے جتنے بھی ہیں یہ سب بالکل زائل ہونے والے. وقت کے ساتھ ساتھ عروج بھی ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ زوال بھی. اس لیے ان قصوں میں قطعاً مت جائیے. اپنے گھروں کو بھی سنتوں سے منور رکھیے، اتباع سنت میں اپنی زندگی گزاریں، اپنی آل اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی سنتوں کی تعلیم دیں، تلقین کریں، اچھی محفلوں میں رہیں، اللہ رسول کی اطاعت میں رہیں، خرافات اور بدعات اور رسومات سے دور بھاگیں. انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. پڑھیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اے الہ العالمین طاعت کی خوب خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، والین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کے گناہگار بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ ہماری سب کی اور حضور کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ
فرمائے کہ گناہ ہمارا معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سے جو کچھ بھی قصور سرزد ہوئے ہیں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، چھوٹے ہو یا بڑے، جان کر کیا، بھول کر، کلم کلا کیا، چھپ کر، یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو گنہگار نہیں، لیکن آپ بڑے ستار ہیں، آپ بڑے غفار ہیں۔ اے اللہ غفاری سے معاملہ فرما کر درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پردہ پوشی فرمائیے، یا اللہ رسوائی سے بچائیے۔ اے اللہ ہمارے سب کی مغفرت فرمائیے، ہم میں چہرے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا و اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، بہووں کی، تمام یا اللہ آل اولاد کی، تمام شاگردوں کی، محبین، محسنین اور متعلقین اور یا اللہ معالجین کی، اور تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے کس قدر کرم ہے، انعام ہے، آپ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اپنے نیک بننے سے وابستہ فرمایا، امور کا امتی بنایا۔ اے اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائیے، شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری نظامت کو قبول فرما لیجیے، ہم کو کوئی بھی حق ادا نہیں ہوتا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ نفر شیطان برپا آزار ہے، گناہوں میں دبونا چاہتے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہماری دستگیری فرما کر یا اللہ رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے، تمام داغ اور دھبے دھو دیجیے اور پاک و صاف فرما دیجیے، ہم تو یہیں درگزر فرما دیجیے، ہم تو کسی بھی بات پر نہ معاوضہ فرمائیے، نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے، نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے، بس درگزر فرما دیجیے۔ آپ معاف نہ کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ آپ نے بڑے بڑے کافروں مشرکوں کو معاف کر دیا، یا اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے کو معاف کر دیا، ہم بھی آپ کے بندے ہیں، گنہگار ہیں، آپ پر ایمان لائے، حضور پر ایمان لائے۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لیجیے اور باقی مہینہ زندگی پاکیزہ بنا دیجیے، گناہوں سے بیزار کر دیجیے۔ یا اللہ نیکیوں میں ہماری مدد فرمائیے، نیکیوں میں قوت عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں ہمیں بھی داخل اور شامل فرما لیجیے، قدردان بندوں میں، شکر گزار بندوں میں، حمد و ثنا کرنے والوں میں، اے اللہ درود و سلام پڑھنے والوں میں ہمیں بھی داخل فرما لیجیے، اے اللہ استغفار کرنے والوں میں ہمیں بھی داخل فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائیے، زبانوں کی حفاظت فرمائیے، کانوں کی حفاظت فرمائیے، ہاتھ پاؤں کی آگا دیواروں کی حفاظت فرمائیے، دل و دماغ کی حفاظت فرمائیے، خیالات کی حفاظت فرمائیے، ہماری سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرمائیے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اور یا اللہ جو بندے آپ کے اور بندیاں خرافات میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیے، ان کے دل بھی آپ کے قبضے میں ہے، حق ان پر واضح فرما دیجیے، ان کے دلوں میں حق کو اتار دیجیے، باطل سے انہیں یا اللہ نکال لیجیے، اور یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، ہمیں بھی یا اللہ حق پر مضبوطی عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، حق کا بولبالا فرمائیے، باطل کا مکالا فرمائیے۔ اے اللہ مجاہدین اسلام کی قدم قدم پر مدد فرمائیے، یا اللہ سارے مسلمانوں کی ساری مشکلات کو ختم فرما دیجیے، ہر طرح عافیت اور آسانی پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی، ہماری سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ دشمنان اسلام کو عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، ذلیل اور خوار کر دیجیے، ظالموں کو یا اللہ عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، یہود و نصارہ کو، ان کے چمچوں کو، ان کے ایجنٹوں کو، ان کی خشامت کرنے والوں کو بھی عبرت کا نمونہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے شرور و فتنوں سے سارے مسلمانوں کو، مسلمانوں عالم کو، عالم اسلام کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی، حمیت اسلامی عطا فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شخص سے اپنی حفاظت میں فرمائیے۔
یا اللہ جو مان سکے وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مان سکے وہ بھی دے دیجیے۔ ہماری سچی توبہ کو یا اللہ قبول فرما کر یا اللہ اس کو مضبوط فرما دیجیے، اور آئندہ کے لیے نیکیاں ہم سے کرا لیجیے، گناہوں سے بیزار فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا، عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔